نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، آج کل مسلمانوں پر جو مصیبتیں اور حالات ہیں، ابھی فی الحال جو تری پورا میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، مساجد کو آگ لگائی جاتی ہے، بہت ظلم ہر جگہ، تو ہو سکتا ہے ان حالات کو سن کر آدمی ہمت ہارے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور غم میں مبتلا ہو، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے۔ ان حالات کی بنا پر، مصیبتوں کی بنا پر، تو اللہ تعالی ایسے ہی حالات کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، بے دل نہ ہو،
مایوس مت ہو، کیوں نہ امید ہو؟ حالات تو آتے رہتے، اتار چڑھاؤ، ابھی ان کے دن ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں ایام، کبھی ان کے کبھی دوسروں کے، اس لیے بے دل نہ ہو، مایوس مت ہو، غم نہ کرو، ہاں جو کرنا ہے وہ کرو، یہ فرمائے، یہ ہے سب سے بڑی بات جس سے ہم غافل ہیں، جس کا حکم دیا وہ یاد رکھو، وہ کون سا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، ہمت مت ہارو، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، مومن بن جاؤ۔ آپ کہیں شاید کہ ہم مومن تو ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث میں ہے پڑھے، وہ حدیث کے مطابق اگر ہم ہیں تو ہم مومن ہیں، پھر اللہ کی مدد ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں اپنی جان کی، کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، آیت میں کیا فرمایا؟ مومن بن جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافروں کو نہیں، صحابہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم صحیح معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتے، ہاں میری محبت تمہارے دل میں اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت آپ کے دل میں آ جاوے تو مومن ہو گئے۔ یہ شرط ہے، چلو یہ شرط ہے ہمارے اندر، اگر شرط ہے، میں نہیں کہتا، حدیث میں، اور سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچا اور یقینی، قطعی، کوئی شک نہیں، کوئی شک کرے ایمان میں سے نکل جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن ہے ہی نہیں وہ جس کے دل میں میری محبت نہ ہو، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو، اور محبت بھی کیسی؟ سب سے زیادہ محبت، وہاں تک وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، سوچیں، تنہائی میں، گریبان میں منہ ڈال کے، کہ میں اس معیار پر پورا اترتا ہوں؟ کیا میرے دل میں میری ذات سے بھی زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے بہت ہی زیادہ، اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے، یعنی میری محبت پہلے پھر آپ کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایذن، تب تو نہیں، تب تو آپ مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر کو لا ایذن حتی اکون احب الیک من نفسی، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تیرے نزدیک اپنی ذات سے بھی زیادہ، تو آپ مومن ہو، ورنہ مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر جو انبیاء کے بعد دوسرا نمبر ہے ان کا، انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر، اور ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن نہیں ہو، اگر اپنی ذات کی محبت مجھ سے زیادہ ہے تو۔ جب یہ بات بیان فرمائی حضرت عمر نے جھانک کے دیکھا اپنے آپ کو، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی ذات میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے مجھے۔ جب یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر نے ذرا غور کیا، پہلے غور نہیں کیا تھا، بے سوچے بول دیا تھا، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی ذات سے محبت ہوا کرتی ہے، اپنی جان سے محبت ہوا کرتی ہے، فطری بات ہے یہ۔ کہ انہوں نے بغیر غور کیے بغیر سوچے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اپنی ذات کی محبت اول نمبر کی، پھر آپ کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابھی آپ مومن نہیں ہو کامل، تو پھر سوچا کہ اگر میری ذات پر کوئی مصیبت آ پڑے اور وہی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ جائے تو میں کس کو ترجیح دوں گا؟ میں اپنا بچاؤ کروں، اپنی جان بچاؤں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں بچاؤں۔ فوراً سوچا کہ نہیں، اگر کوئی دشمن آ جائے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤں گا، چاہے میری جان چلی جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تب انہوں نے غور کیا، اوہو، میرے دل میں تو میری ذات سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح تجزیہ کیا، جائزہ لیا، غور کیا، گریبان میں منہ ڈالا، جھانک کے دیکھا، تب پتا چلا کہ واقعتاً مجھ سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب سوچا اس کے بعد فرمایا الآن یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی، اب یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہو مجھے، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہوا، یہ فرمایا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ چلو بتاؤ، اب ہمارے اندر ایسی محبت ہے، یہ محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے والد سے بھی زیادہ۔ صحابہ نے ہر بات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ہزار مثالیں صحابہ کی۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک عورت آ رہی تھی مدینہ سے،
بالکل بے قابو تھی کہ اس نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بے قابو ہو گئی, بھاگی جا رہی ہے میدان احد میں. کوئی ملا رستے میں تو کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینا ہے. کہ تجھے پتا نہیں تیرے باپ شہید ہو گئے؟ لیکن اچھا باپ شہید ہو گیا, انا للہ, کوئی حرج کی بات نہیں, پھر آگے چلے. ارے تو کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینا ہے, تجھے پتا نہیں تیرا شوہر شہید ہو گیا؟ لیکن اچھا میرا شوہر شہید ہو گیا, انا للہ. پھر چلے آگے, کوئی رستے میں ملا, کہاں جاتی ہے عورت ہو کے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے, تجھے پتا نہیں تیرا بھائی شہید ہو گیا؟ لیکن اچھا میرا بھائی شہید ہو گیا, انا للہ. 3 خبریں سنی, اور وہ کون ہے؟ عورت ذات. کس کی خبر سنی؟ باپ کی, شوہر کی, بھائی کی, ایک ساتھ میں 3 کا انتقال ہو گیا. چلو بتاؤ عورت کی کیا حالت ہوئی اس میں؟ لیکن یہ عورت تھی صحابیہ, وہ فرماتی ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سناؤ. آگے گئی, کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں, اچھے, لیکن نہیں مجھے دیکھ لینے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہاں صحیح سالم ہے. اس کے بعد ہاتھ رکھا سینے, اب میرے لیے سارا غم ہلکا ہو گیا. اگرچہ میرے باپ شہید ہو گئے, میرا شوہر شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, لیکن میرے آقا زندہ ہیں, صحیح سلامت ہے, بس مجھے سکون ہو گیا, میرا غم دور ہو گیا. چلو بتاؤ یہ کیسی محبت تھی اور عورت ذات کے اندر. یہ ہے ایمان. مثالیں ہیں صحابہ میں. ایک بچے تھے, نابالغ بچے, طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ. عجیب واقعہ ہے, مختصر میں سنا ہوگا, وقت کم ہے اس لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, تو سب ملاقات کے لیے آئے, پورا مدینہ ٹوٹ پڑا. عجیب منظر تھا وہ اس وقت, ہر چیز روشن نظر آ رہی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو طلحہ ایک بچہ تھا نابالغ, وہ بھی آیا, ملاقات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو چھوڑتا ہی پکڑے رکھتا ہے, اور پکڑ کے کبھی سنتا ہے, کبھی سر پہ لگاتا ہے, کبھی سینے پہ لگاتا ہے, چھوڑنے کا نام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے, بچہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے محبت ہے آپ سے یا رسول اللہ, دل نہیں چاہتا آپ کا دستے مبارک چھوڑنے کا, لیکن اچھا آپ مجھ سے محبت ہے تجھے؟ لیکن ہاں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو تب جانوں مجھ سے محبت کہ تو اپنا باپ کا سر کاٹ کے میری خدمت میں لا دے, تو میں سمجھوں کیا تجھے مجھ سے محبت ہے زیادہ. اتنا کہنا تھا. طلحہ نابالغ بچہ تلوار لے کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا. اللہ کے رسول نے بلایا, اے بچے طلحہ کہاں جاتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, میرے باپ کا سر کاٹ کے میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. اللہ کے رسول مسکرائے, ادھر آؤ بچے, بس آپ امتحان میں کامیاب ہو. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کتنے میرے حکم کو پورا کرتے ہو. اب پتا چلا واقعتاً آپ کو مجھ سے محبت ہے. میں قطع رحمی کے لیے نہیں آیا کہ اس طرح میں اولاد کو حکم دوں کہ باپ کو مارو, یہ تو قطع رحمی ہے. میں تو صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں. یہ تو ایک امتحان کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا, لیکن امتحان میں کامیاب تو ہو گئے ہیں. بتاؤ, بولو نے, امتحان میں کامیاب تو ہوئی ہے نا, بچہ تھا. اور آج کل ہم سے کتنا امتحان لیتے ہیں, ہم تو ہر وقت امتحان میں ناکام. یہ بچے کی میں نے مثال دی, عورت کی مثال دی, حضرت عمر کی مثال دی, ہزاروں مثالیں ہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ جب تک ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نہیں آئے گی, اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے اولاد سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ, تمام دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ, اور تمام دنیا سے بھی زیادہ محبت نہیں آئے گی, وہاں تک ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے. اور جب تک ہم کامل مومن نہیں ہوں گے وہاں تک ہم غالب بھی نہیں آ سکتے.
یہ میرا مختصر حدیث اور قرآن کا مطلب سمجھایا. اب محبت کسے کہتے ہیں وہ سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ. آج کل تو ہمیں اپنی ذات جتنی محبوب ہے اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. قسم کھاؤں آپ کہے تو اس بات پر قسم کھا کے میں کہتا ہوں جب اپنی ذات کی بات آتی ہے, اپنے نفس کی بات آتی ہے, اپنی خواہش کی بات آتی ہے, اپنی شہوت کی بات آتی ہے, اپنی چاہت کی بات آتی ہے تو ہم اپنی چاہت پوری کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پوری نہیں کرتے. یہ اس بات کی علامت ہے ہمیں اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے, اللہ کے رسول سے نہیں. خبر سننا, بس یہ جملہ آج کے پورے بیان میں مجھے سنانا تھا. یہ جملہ سنو, پھر سے میں کہتا ہوں, اسی لیے میں نے یہ بیان منتخب کیا کہ آج مجھے کیا سمجھانا ہے آج کل کے حالات کے اعتبار سے. تو کیا سمجھانا ہے؟ آج ہمیں اپنی ذات سے جتنی محبت ہے اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے معلوم؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ محبت نہیں, صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو, اپنی چاہت کو قربان کر دی, اپنی خواہش قربان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں. اس کو محبت بولتے ہیں. ہم تو اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہے ہیں, اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں یہ نفسانی خواہش پوری کرنا میری چاہت کے خلاف ہے, میری خواہش کے خلاف ہے, میری سنت کے خلاف ہے. پھر بھی ہم نہیں مانتے. اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے, ہمیں اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے. تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ محبت کسے کہتے ہیں معلوم؟ اب سنو, وہ میں آپ کو سمجھاؤں. وہ بات ادھوری ہے کیونکہ وقت نہیں ہے. جو قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا وجہ تھی یہ کبھی میں سمجھاؤں گا. ایک مجلس چاہیے مستقل, 2 مجلس چاہیے صرف قسم کے بارے میں کہ کیوں قسم کھائی ہے, اس کی وجہ میں بعد میں سمجھاؤں گا جب کبھی بات آئے گی. ابھی میں محبت کی بات میں آپ کو سمجھا دوں. محبت کسے کہتے ہیں معلوم؟ بغیر سننا, ایک محبت طبعی ہوتی ہے. طبعی محبت کسے کہتے ہیں؟ فطری. ہر چیز کو, چاہے وہ سانپ ہو, شیر ہو, بھیڑیا ہو, کتا ہو, خنزیر ہو, پرندہ ہو, انسان ہو, ہاتھی ہو, گھوڑا ہو, ہر ایک کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے. سانپ کو اپنے بچے سے محبت, شیرنی کو اپنے بچے سے محبت, بھیڑیے کو اپنے بچوں سے محبت, انسان کو اپنے بچوں سے محبت. یہ تو طبیعی چیز ہے, اللہ نے رکھی, نیچرل. اس کو نیچرل بولتے ہیں, فطری چیز ہے, اللہ نے پہلے سے رکھی ہے. یہ تو اس کو طبیعی محبت بولتے ہیں. دوسری محبت عقلی, سمجھ کے اعتبار سے. محبت عقلی کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی نفع نقصان دیکھا جاتا ہے کہ کس میں میرا نفع ہے, کس میں میرا نقصان ہے. میرا نفع ہو اس کام کو میں ترجیح دوں, جس میں میرا نقصان ہو اس کام کو میں ترجیح نہ دوں. مرجوح رکھو, مغلوب رکھو, پسے کچھ ڈالو ایسے کام کو. مثال کے طور پر خبر سننا, ایک مثال دو, موٹی سی مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے ایسی. پیسوں سے ہر ایک کو محبت ہے. کون ایسا ہے دنیا میں جس کو پیسوں سے محبت نہ ہو, مال و دولت سے محبت نہ ہو؟ لیکن اس سے بھی زیادہ محبت اپنی ذات سے, پیسوں سے بھی زیادہ. کیوں؟ کوئی بیمار پڑتا ہے, ڈاکٹر نے کہا آپریشن کی ضرورت ہے اور اللہ نے ان کو پیسہ دے رکھا ہے. ڈاکٹر نے کہا 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. پیسوں سے محبت ہے پھر بھی 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ اس لیے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے. اپنی ذات کا نقصان ہے اگر میں پیسہ خرچ نہیں کروں گا تو. ان پیسہ خرچ کرنے میں میرا نفع ہے, اگرچہ نقصان ہے پیسہ خرچ کرنے میں, میرے 10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے لیکن مجھے تو فائدہ ہوگا. یہ محبت عقلی ہے. اس سے پتا چلا کہ دنیاوی نفع نقصان کو پیش نظر رکھنا, دنیاوی نفع نقصان کے اعتبار سے کسی چیز کو ترجیح دینا, کسی چیز کو آگے رکھنا, اس کو بولتے محبت عقلی. اپنی جان کو آگے رکھنا پیسوں کے مقابلے میں.
اپنے ضرورت ہے مکان کی تو آپ نے مکان بنایا 50 لاکھ کا تو 50 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تو آپ کیا کہو گے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، 50 لاکھ روپے خرچ ہو جاوے تو، لیکن مجھے مکان تو ملے گا، مجھے راحت تو ملے گی، مجھے سکون تو ملے گا. تو اس کو بولتے محبت عقلی. یہ تو ہر ایک کو ہے، مسلمان کو بھی ہے، کافر کو بھی ہے. کافر بھی اپنا علاج کراتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، مکان بناتا ہے. مسلمان بھی. یہ محبت مراد نہیں ہے، نہ محبت طبعی بھی نہیں، کیوں؟ وہ تو جانور بھی کرتا ہے. محبت عقلی بھی نہیں، وہ تو کافر بھی کرتا ہے. ایک محبت تیسری ہے، محبت ایمانی. محبت ایمانی کسے کہتے ہیں معلوم؟ دنیاوی نفع نقصان کو پس پش ڈالو، آخرت کا نفع نقصان دیکھو. اب اس کی مثال موٹی سی میں آپ کو سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر سود لینا، انٹرسٹ لینا. آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے، ہر مہینہ آپ کو 5,000 روپیہ سود ملتا ہے تو کتنا نفع؟ ہر مہینہ 5,000 تو 12 مہینے کے تو 60,000 روپے ہوئے اور سامنے والا دینے کے لیے تیار ہے تو کتنا نفع ہوگا؟ 1 لاکھ میں 60,000 ایک سال میں بینک والے دیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا میرا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ میں سود نہ لوں. اگرچہ میرا نفع ہے دنیا کا، لیکن میرا ایمان کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے. میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن حدیث نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس لیے میں دنیا کے نفع کو بالائے طاق رکھ دیتا ہوں، دنیاوی نفع کو پسے پش ڈال دیتا ہوں. میں آخرت کے نقصان کو آگے رکھتا ہوں کہ سود لوں گا تو آخرت میں نقصان ہوگا، آخرت میں نفع کب ہوگا؟ جبکہ میں سود نہ لوں. تو آپ نے سود نہیں لیا، آخرت کو سامنے رکھ کر، اس کو بولتے ہیں محبت ایمانی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. تو یہاں محبت سے مراد محبت ایمانی. اب محبت ایمانی کا مطلب کیا؟ اب یہ بھی میں سمجھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمانی کا مطلب اطاعت اور فرما برداری. آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے دوسروں کے طریقے کے مقابلے میں، دوسروں کی سنت کے مقابلے میں. چاہے اپنی ذات کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کیوں نہ ہو فرد، چاہے وہ والد کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا طریقہ اچھا نہ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں، اگر آپ کا ایمان بن گیا، اس کو بولتے محبت ایمانی. اور محبت ایمانی جب بن گیا جیسے صحابہ کا تھا تو اللہ کی مدد آئے گی. اس سے پتا چلا ہماری زندگی میں سنتیں آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا، اور ہماری جو چاہت ہے اس کو ہم دبائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اوپر رکھیں گے. تو یہ ہے محبت سخی معنوں میں ایمانی. اور یہ حدیث سے بھی میں آپ کو سمجھاؤں بغیر سننا. سنت سے محبت یہ ہے محبت صحیح معنوں میں، سنت سے محبت یہ ہے محبت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی تھی. ایک مرتبہ کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول صاحب، اے انس، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، چھوٹے تھے، تو صبح کر اس حالت میں کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو. اس طرح صبح کر، اور شام کر اس حالت میں کہ تیرے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، کسی کی عداوت نہ ہو، ہر ایک سے محبت ہو، ہر مسلمان سے کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کا میل نہ ہو. اس طرح صبح شام کر تو یعنی پوری زندگی اس طرح گزار. کیوں معلوم؟ اللہ کے رسول آگے فرماتے اس طرح زندگی گزارنا کہ اپنے دل میں کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے. یا اللہ، ہم تو سنت کیا مسواک کر لینا سنت ہے، وضو کرنا سنت، ہاں وہ بھی سنت ہے، لیکن اصل سنت تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اپنے دل میں محبتیں رکھو، کینہ مت رکھو، بغض مت رکھو، عداوت مت رکھو، دشمنیاں مت رکھو. اے بھائی بھائی میں دشمنیاں ہیں تو یہ خاص کا مسلمان ہوا؟
بھائی بہن میں دشمنیاں ہیں، ماں باپ اولاد میں دشمنیاں ہیں، بیوی اور شوہر میں دشمنیاں ہیں، رشتہ داروں میں دشمنیاں ہیں، پڑوس میں دشمنیاں ہیں، تو وہ کہاں سے مسلمان ہوا؟ اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو کیا فرمایا؟ اس طرح زندگی گزارو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا، من احب سنتی، کیا فرمایا؟ یہ میری سنت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ اس سے پتا چلا محبت کون سی مراد ہے؟ سنت والی محبت۔ اپنی زندگی میں سنتیں لاؤ تو سمجھا جائے گا کہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیا فرمایا کہ میری سنت سے محبت، مجھ سے محبت، اور جس نے ومن احبنی فہو معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی یعنی میری سنتوں کو زندہ کیا، میری سنتوں سے محبت کی، کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یا اللہ کیا فضیلت بیان فرمائی۔ مسلمانوں محبت پیدا کرو، یہ حالات ابھی اچھے ہو جائیں گے۔ چلو بتاؤ ہماری زندگی میں کتنی سنت ہے؟ اگر سنت نہیں ہے تو سن لو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے قرآن حدیث کیونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں نے ادھر ادھر کی باتیں بیان نہیں کی، سمجھانے کے لیے تفصیل میں نہیں گیا، صرف بس قرآن حدیث کو سامنے رکھا۔ چلو آپ فیصلہ کرو ہماری زندگی میں کتنی سنت ہے، بتاؤ، سوچو، لباس کے اعتبار سے دیکھو تو، ہمارا چہرہ دیکھو تو، ہمارا بال دیکھو، ہمارا گھر کا ماحول دیکھو، ہماری عورتیں دیکھو، ہمارا دھندا کاروبار دیکھو، ہمارا سفر دیکھو، ہمارا بولنا دیکھو کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک دیکھو، معاشرت کیسی، معاملات کیسے، اخلاق کیسے ہمارے، سب سنت کے خلاف۔ اس سے پتا چلا ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے اپنی مدد کا اس وقت جب تم میرے رسول سے محبت کرو، میرے رسول کی سنتوں کو زندہ کرو۔ مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، بس یہ مجھے بات سمجھانی تھی، سنتوں کو زندہ کرو، موت کب آئے گی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ہے صحیح معنوں میں محبت، صرف عید میلاد النبی منانا محبت نہیں ہے۔ وہی عید میلاد النبی منانے والے ان کے چہرے دیکھنا کیسے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، نمازیں بھی گائی، یہ تھوڑی ہے محبت۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا کیونکہ وقت نہیں تھا اس لیے یہ بات نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے فوراً یہ جمعہ بھی یہاں بیان رکھا تاکہ میں آپ کو پوری بات سمجھا سکوں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نہ کہا اللہ کے رسول نے عید میلاد النبی، یہ کہا سنتیں زندہ کرو میری، تو محبت ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں، ورنہ نہیں۔ نہ کہا تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اللہ ان دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا، ان ظالموں کو، ان کافروں کو۔ دیکھو آج مسلمانوں پر مسلط ہے کہ نہیں، وجہ کیا؟ میں نے حدیث بتلا دی۔ ایمان ہی کہاں ہے ہمارا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں سنتیں ہو، میں نے حدیث سے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ سنتوں سے محبت دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہماری زندگی باقی ہے اور ہماری موت ہو اس حالت میں کہ سنتوں کی اتباع ہو اور ہماری موت سنت کی اتباع میں آوے، اللہ تعالیٰ بس کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور کہنے سننے کو اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔